جس میں عربی ہمارا فوکس ہے۔ انگلش اور اردو کی مدد سے ہم عربی کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلاس میں ہم ترجمۃ القرآن گرامر کورس کو شروع کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ترجمۃ القرآن پڑھیں یعنی تو ہمیں ترجمہ یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ ترجمۃ القرآن گرامر کورس میں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن آف لینگویجز دیکھیں گے۔ انٹروڈکشن آف لینگویجز میں ہم نے 3 زبانوں کو رکھا ہے، جس میں عربی ہمارا فوکس ہے۔ انگلش اور اردو کی مدد سے ہم عربی کو سیکھیں گے، کیونکہ انگلش اور اردو ہمارے ہاں نرسری کلاس سے پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں اس کی گرامر کا کافی حد تک علم ہوتا ہے۔ انگلش اور اردو کی گرامر کی مدد سے ہم عربی گرامر کو بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم عربی کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انگلش الفابیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ الفابیٹس 26 ہیں۔ لکھنے کے لحاظ سے ان کے 2 طریقے ہیں، کیپٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز، اور سمجھنے کے لحاظ سے بھی ان کی 2 اقسام ہیں، واولز اینڈ کانسوننٹس۔ ان 26 الفابیٹس میں سے 5 واولز ہیں، 5 واولز ہیں، اے ای آئی او یو، اور باقی کے جو ہیں وہ کانسوننٹس ہیں۔ جب یہ الفابیٹس آپس میں ملتے ہیں تو یہ ورڈز بناتے ہیں۔ جب ورڈز آپس میں ملتے ہیں تو سینٹینس بناتے ہیں۔ سینٹینس بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، نومینل سینٹینس، وربل سینٹینس۔ اس طرح جب اردو کو ہم دیکھتے ہیں تو اردو حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے۔ اردو کے حروف تہجی 38 ہیں، الف، بے، پے، تے، ٹے، اپ ٹو یہ۔ ان کو جب ہم جوڑتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ جب جڑتے ہیں تو جملے بنتے ہیں، اور جملے بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تیسرا عربی کے بارے میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے آپ نے انگلش اور اردو کی گرامر کو دیکھا، اب آپ عربی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عربی حروف ہجا سے شروع ہوتی ہے۔ حروف ہجا 29 ہیں۔ اس میں سے 3 حروف علت ہیں، الف، واو اور یا۔ جس طرح آپ نے انگلش میں دیکھے نا واولز، اس طرح عربی میں 3 حروف علت ہیں، الف، واو اور یا، اور 26 حروف صحیح ہیں۔ ٹوٹل یہ 29 ہیں۔ یہ الف، با، تا، سا، اپ ٹو یا، جو پچھلی کلاسز میں جن کو پروننسیشن ہر چیز بتائی گئی ہے، آپ جا کر پچھلی کلاسز بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ حروف ہجا آپس میں ملتے ہیں تو اسی طرح سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں۔ جملے بنیادی طور پر 2 قسموں کے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ ہم جتنی بھی زبانیں بول لیں ان کے جملے 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں، انگلش میں نومینل اور وربل، اور اردو میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ عربی میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اردو اور عربی کو یہاں پر ایک ہی طرح سے پیش کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اگر ہم کہیں پورا قرآن 2 جملوں پر مشتمل ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ جتنی بھی کتابیں آپ دن میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں، اردو کی کتابیں، انگلش کی کتابیں، جو بھی بکس آپ پڑھتے ہیں، وہ ان میں جتنے بھی جملے ہیں، جملے 2 ہی قسم کے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور یہی جو اقسام ہیں جملے کی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ ہماری گرامر کی اساس ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، جملہ یعنی سینٹینس 2 ہی قسم کا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، وہ 3 قسم کے کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ کلمات انگلش میں ورڈز کو کہا جاتا ہے۔ تو جملہ یعنی سینٹینس 3 قسم کے ورڈز سے مل کر بنتا ہے۔ اردو اور عربی میں جیسے اردو میں اسم، عربی میں اسمن، اردو میں فعل، عربی میں فعلن، اور اردو میں حرف، عربی میں حرفن۔ اسم کو انگلش میں ناؤن، فعل کو ورب اور حرف کو ورڈ کہا جاتا ہے۔ اردو میں ان کو اجزائے کلام بھی کہتے ہیں۔ جب یہ آگے تقسیم ہوتی ہیں کس میں، اسم، فعل اور حرف کی، ان کو اجزائے کلام کہا جاتا ہے۔ اور انگلش میں پارٹس آف سپیچ، اکثر لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے، انگلش میں ان کو پارٹس آف سپیچ کہا جاتا ہے۔ پارٹس آف سپیچ 3 اسموں کے متعلق ہیں، 2 فعلوں کے متعلق ہیں، اور 4 جو ہیں وہ حرفوں کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اسم، ناؤن۔ اس میں ضمیر، پروناؤن،
اس میں صفت، ایڈجیکٹو، فعل، ورب، متعلق فعل، ایڈورب، حروف جار، پریپوزیشنز، حروف عطف، کنجنکشنز، حروف فجائیہ، انٹرجیکشنز، حروف تنکیر، آرٹیکلز۔ ان کو ہم آگے گرامر کورس میں ایک ایک کر کے سمجھیں گے، انگلش اور اردو کی مدد سے، عربی میں ہم ان کو سمجھیں گے۔ کوئی کہے پورا قرآن کتنے کلموں پر مشتمل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن 3 قسم کے کلموں پر مشتمل ہے: اسم، فعل، حرف۔ کوئی کہے پورا قرآن کتنے جملوں پر مشتمل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں پورا قرآن 2 قسم کے جملوں پر مشتمل ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ پوری گرامر کا جتنا بھی علم ہے وہ 3 چیزوں ہی کے بارے میں ہے، یا اسم، یا فعل، یا حرف کے بارے میں۔ آنے والی کلاسز میں ہم گرامر کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے، ترجمۃ القرآن کو سمجھنے کی، عربی گرامر کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔